پر اسٹیج پر جو بھی بات کہی جائے گی اس کی ذمہ داری مدرسے والے اور اسٹیج والے کی ہوگی، آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس کا تعلق، اس گفتگو کا تعلق چاہے فکر سے ہو، اسلامی ثقافت سے ہو، اسلامی تاریخ سے ہو، عالم عربی کی فکری تاریخ سے ہو، جو بات کہی جائے گی اور جو بھی کہے گا اور جو کہہ کر جائے گا، بعد میں اس کی ذمہ داری جلسے کے منتظمین کی بنتی ہے۔ کوئی سوال کرے گا، جواب انہی کو دینا پڑے گا۔ اب یہ گاؤں کا جلسہ ہے، قصبے کا جلسہ ہے، اور عام طور پر عوام الناس ایسی فکری باتوں کو ذرا کم سمجھتے ہیں، لیکن ضابطے کے لحاظ سے یہ ہماری جواب دہی بنتی ہے، کیونکہ مدرسے کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کیا پڑھایا جاتا ہے، کیسا نظام تعلیم ہے، کیسا نصاب تعلیم ہے، یہ وہ طے کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان سب چیزوں کو چلانے کی، بنانے کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیج پر جو بھی بات کہی جائے گی اس کی جواب دہی منتظمین جلسہ کی ہوگی اور اہل مدرسہ کی ہوگی۔ ابھی حضرت مولانا آپ کے سامنے عالم عربی سے متعلق بہت سے حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور جہاں تک عالم عربی کی فکر تاریخ کا تعلق ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور بالخصوص مصر کی جو تاریخ ہے وہ بڑی وحشتناک اور بڑی خوفناک تاریخ ہے، خاص طور سے جمال عبد الناصر کے دور کی۔ اور یہ بات ہم اس منچ پر صاف صاف کہنا چاہتے ہیں، چونکہ میں ذمہ دار ہوں اس مدرسے کا، اور ناظم تعلیمات ہوں، ناظم جلسہ بھی ہوں، اور اس جلسے کا اتفاق سے مجھے صدر بھی بنایا گیا ہے۔ حضرت مولانا کے حقائق، ان کا مطالعہ قابل قدر ہے، مگر جمال عبد الناصر سے متعلق جو اسلامی الفکر مفکرین ہیں، مورخین ہیں، ان کا نظریہ بالکل اس سے الگ ہے جو حضرت مولانا نے بیان فرمائی۔ یہ جمال عبد الناصر وہ ہے جس نے مصر والوں کو نعرہ دیا تھا، نحن ابناء الفراعنہ، کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں۔ انسان اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کچھ بھی نعرہ دے سکتا ہے، ہمارا ملک اس کی جیتی جاتی ایک مثال ہے۔ جمال عبد الناصر نے نحن ابناء الفراعنہ کا نعرہ دیا تھا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں، وہ فرعون جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا، اور اس نے فرعونی ثقافت کا نعرہ دیا تھا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں، اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ قومیت عربیہ کا یہ سب سے بڑا علمبردار تھا۔ اسلام پسند تنظیم جماعت اخوان مسلمون کو اس نے ایسا کچلا کہ دہائیوں تک یہ تنظیم ابھر نہ سکی۔ آپ ان کے بارے میں پڑھیے، ان کا مطالعہ کریے۔ زندہ کے شب و روز ایک ایسی خاتون کی داستان دلخراش ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اس جمال عبد الناصر کی حکومت نے اس مظلوم خاتون کے ساتھ کیسا عذاب دیا تھا، ٹھنڈا گرم دونوں عذاب اس کو دیا تھا۔ جمال عبد الناصر کا زمانہ مصر کے مسلمانوں کے لیے اچھا زمانہ نہیں تھا۔ کوئی پہلو قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر بحیثیت مجموعی اس کا دور حکومت اسلامی الفکر مورخین مفکرین کے نزدیک اور اسلامی الفکر علماء کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ساری تحریر اسی کے اوپر ہے۔
1950-51 के आसपास उन्होंने मिस्र का दौरा किया था और मुकम्मल 1 साल वहाँ रहे। वहाँ से आने के बाद शर्क़ औसत के नाम से डायरी लिखी और वहाँ के हालात उन्होंने यहाँ के मुसलमानों के सामने रख दिया कि तुम जिनके गुण गाते हो उनका किरदार कैसा है। उसके बाद उसने जो फौजी आमरीत का मुजाहरा किया और बाद के अदवार भी उसी पर चलते रहे, वो चाहे अनवारुस सादात का दौर है, चाहे हुस्न मुबारक का दौर हो, उसके बाद के चाहे दौर हो, इखवानियों को खत्म करने वाले यही फौजी आमरीन थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं। मेरे भाइयों, हर एक के अपने अपने नजरियात होते हैं और वो अपने नजरियात को बताने में आजाद है, मगर जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि जवाबदेही इस स्टेज की जिम्मेदारों की बनती है, मदरसे की जिम्मेदारों की बनती है। कोई बात कहे और उसके नजरिए के मुताबिक के खिलाफ हो तो वो उसे काउंटर कर सकता है। तो मेरे भाइयों, जमाल अब्दुल नासिर हाकिम तो हो सकता है अपनी कौम के लिए मुफीद तर साबित हुआ हो, मगर इस्लाम और इस्लाम पसंद मुसलमानों के लिए वो खैर खा नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता कि जो अपने आप को नहनु अबनाइल फराइना कहता हो वो अल्लाह वाला बादशाह बन जाए। किसी मुअर्रिख ने इस बात को, आप आलम इस्लाम के जो मुस्तनद मुफक्किरीन हैं आप उनसे दरियाफ्त कर लें, यूसुफ अल-क़रज़ावी से मालूम कर लें। हमास की जो हुकूमत गज़ा में है ये दरअसल इख़वान मुस्लिमीन का की एक विंग है, उसका हिस्सा है। ये मसलूम तबका है, इख़वान का तबका है और इसी इख़वान को जमाल अब्दुल नासिर ने कुचल कर रख दिया था। मेरे भाइयों, अगर मोहम्मद बिन सलमान यहूद का एजेंट है, हो सकता है हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। MBBS की कोई तारीफ करना मकसूद नहीं है, मगर जमाल अब्दुल नासिर या उस वक्त अब्दुल फत्ताह सीसी जो है वो यहूदी एजेंट जरूर है। उसके माँ बाप एक ईसाई और एक यहूदी है। बस इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं ये बात कहना मुनासिब समझता था क्योंकि कल को कोई आकर ये बात कह सकता था कि आपके स्टेज पर ये बात क्यों कही गई कि एक ऐसा शख्स जो अपने आप को नहनु अबनाइल फराइना का नारा लगाता हो उसके बारे में ये बात कैसे कही जा सकती है। तो इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी ये समझी